الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب سکندر صاحب، ہماری گفتگو حائضہ کے بارے میں تھی۔ حیض والی عورت کے اقسام ہم نے آپ کو بتا دیے۔ آج پھر فرماتے ہیں کہ وہ عورت جو مبتدعہ ہوتی ہے، مبتدعہ میں دال کو کسرہ دے کے پڑھنا چاہیں تو بھی پڑھ سکتے ہیں، مبتدعہ اس میں فاعل کا صیغہ، اور اگر دال کو فتحہ دے کے پڑھنا چاہیں تو بھی پڑھ سکتے ہیں، مبتدعہ۔ ٹھیک ہے، مبتدعہ کس عورت کو کہتے ہیں؟ مبتدعہ اس عورت کو کہتے ہیں جس نے پہلی مرتبہ خون دیکھا ہو۔ ٹھیک ہے، بعض نے مبتدعہ کی یہ تعریف کی ہے، بعض نے یہ تعریف کی ہے مبتدعہ کی نہیں، ایک مرتبہ خون دیکھنے کے بعد بھی اس کا عدد اور وقت کوئی معین نہیں ہوا تو اس کو بھی انہوں نے مبتدعہ کہا ہے۔ دوسرا قسم آج جو آپ پڑھیں گے وہ ہے مضطربہ۔ مضطربہ یعنی جس کا کوئی پکا ٹائم اور پکے دن نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ویسے تو مضطرب یعنی پریشان وغیرہ، لیکن یہاں پر کیونکہ یہ عورت دنوں کے لحاظ سے بھی پریشان ہے کہ پتہ نہیں کتنے دن مینسز ہوں گے، اور وقت کے لحاظ سے بھی پریشان ہے، پتہ نہیں کس تاریخ کو مینسز ہوں گے، میں زیارات پہ جاؤں نہ جاؤں، میں طواف کرنے کے لیے جاؤں نہ جاؤں۔ بہرحال یہ مبتدعہ اور مضطربہ، اگر ان کے خون میں تمییز ہے تو یہ ان صفات کی طرف رجوع کریں گی۔ ہم نے کہا تھا کہ خون کو 3 طریقوں سے حیض کہا جا سکتا ہے: رنگ، بو اور اس کا گاڑھا اور پتلا ہونا۔ ٹھیک، لیکن اگر کسی عورت کو خون ایک جیسا ہی آتا ہے، 20 دن خون مثلا چلتا ہے مشاہد، اب اس کے خون کا رنگ ایک جیسا ہی ہے، بو ایک جیسی ہی ہے، گاڑھا یا پتلا بھی ایک جیسا ہی ہے، وہ کیا کرے گی؟ فرماتے ہیں اگر پہلی مرتبہ ہی اسے خون آیا ہے تو وہ رجوع کرے گی اپنے رشتہ دار کی طرف۔ رشتہ دار جو کہ عورتیں جو من الطرفین، ماں کی طرف سے بھی رشتہ دار ہوں اور باپ کی طرف سے بھی، مثلا سکندر صاحب پھوپھی، یہ کس کی طرف سے رشتہ دار ہوگی؟ ہاں ہاں ہاں، باپ کی طرف سے۔ اور خالہ کس کی طرف سے ہوگی؟ ماں کی طرف سے۔ دادی نسیم کس کی طرف سے ہوگی؟ اور نانی ماں کی طرف سے۔ یعنی اگر یہ ایسی لڑکی خوش نصیب ہے کہ جس کی دادی اور نانی کو بھی ابھی ماہواری آتی ہے تو دیکھے گی ان کو کتنے دن آتی ہے۔ اگر ان کو 5 دن آتی ہے تو یہ بھی اپنے خون کے 5 دنوں کو حیض سمجھے گی، باقی دنوں کو حیض نہیں سمجھے گی۔ بات واضح ہو گئی؟ اچھا، اگر اس عورت کے کوئی بھی رشتہ دار نہیں ہے، مثلا جیسے ہمارے پاکستان میں کسی کی عزت اور مال محفوظ نہیں ہے، کوئی لڑکی اغوا کی سرحد سے آ کے سندھ میں بیچی، کوئی لڑکی سندھ سے اغوا کی جا کے سرحد میں بیچی، پنجاب سے اغوا کی آ کے بلوچستان میں بیچی، بلوچستان سے اغوا کی جا کے پنجاب میں بیچی، اس طریقے سے پاکستان میں ہوتا ہے نا۔ ٹھیک، ایک چھوٹی بچی کو اغوا کر کے آئے اور وہ بیچ کر چلے گئے۔ اب اس لڑکی کو پہلی مرتبہ جو ہے کیا ہے، وہ مینسز آئے ہیں اور وہ گویا کہ 10 دن سے بھی زیادہ وہ خون چل رہا ہے۔ اب وہ لڑکی کہاں جائے؟ بھائی اس کا اپنی ماں، دادی، نانی کے ساتھ تو کوئی رابطہ ہے ہی نہیں۔ کہتے ہیں فل اقران، وہ اپنی ہم عمر لڑکیوں کو دیکھے گی اسی محلے میں، اسی گاؤں میں، اسی شہر میں۔ ٹھیک بھائی، اگر اس کی عمر جو ہے کیا فرض کریں 12 سال کی عمر میں اسے ماہواری آئی ہے تو یہ دیکھے گی جو عام 12 سال کی لڑکیاں ان کو کتنے دن چلتی ہیں، جتنے دن ان کو چلے گی یہ بھی اتنے دنوں کو اپنے لیے حیض سمجھے گی، اس کے بعد والے دنوں کو جو ہے یہ حیض نہیں سمجھے گی۔ اب اگر یہ لڑکی جو ہے دیکھتی ہے کہ ہم عمر بھی نہیں ہے تو پھر اس عورت کو جو ہے مضطربہ کے حکم پر عمل کرنا ہوگا۔
مضطربہ کون ہے؟ کہتے ہیں مضطربہ وہ عورت ہے جس کو عدد کا بھی پتہ نہیں کہ کتنے دن چلے گا، وقت کا بھی پتہ نہیں ہے۔ اس کے بارے میں روایات نے 2-3 قانون بتائے ہیں کہ مضطربہ ان قانون کے مطابق چلے گی تو یہ مبتدعہ جس کی رشتہ دار عورتیں بھی نہیں ہیں اور جس کی ہم عمر لڑکیاں بھی نہیں ہیں، یہ مضطربہ والے اس قانون پہ عمل کرے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وحکم الرجوع الی تمییز، بھائی ہم نے کل کہا تھا کہ عورت تمییز کی طرف رجوع کرے گی، تمییز کی طرف یعنی نشانی کو دیکھ کے۔ یہ ثابت ہے کس عورت میں؟ فی المبتدئۃ، مبتدئہ عورت میں، بکسر الدال، فرماتے مبتدئہ میں دال پہ آپ کیا دے کے پڑھیں؟ کسرہ دے کے پڑھیں۔ وہ فتحہا، اور دال کو اگر فتح بھی دینا چاہیں تو آپ فتح دے سکتے ہیں۔ وہی مبتدئہ، یہ کی ضمیر کہاں جائے گی؟ مبتدئہ کی طرف۔ مبتدئہ کہتے کسے ہیں؟ من، اس عورت کو کہتے ہیں لم تستقر لہا عادت، جس کی کوئی پکی عادت نہیں ہوئی، جس کی کوئی معین عادت نہیں ہوئی۔ کیوں؟ اما لابتدائہا، یا تو اس عورت نے پہلی مرتبہ خون دیکھا ہے، یا بعدہ، ابتدا کے بعد، یعنی پہلی مرتبہ دیکھ چکی تھی مشاہد، اس کے بعد پھر خون دیکھا ہے، لیکن مع اختلاف ہی عددن و وقتاً، یہ جو دوسری مرتبہ خون دیکھا ہے یہ پہلے خون کے ساتھ مختلف ہے، عدد میں بھی وقت میں بھی۔ پہلا خون فرض کریں 5 دن چلا تھا، یہ 7 دن چلا۔ پہلا خون اسے پہلی تاریخ کو آیا تھا، یہ دوسرا خون اسے پھر دوسرے مہینے کی 10 تاریخ کو آیا۔ ٹھیک۔ والمضطربۃ، والمضطربۃ، بیٹا اس کو بھی عطف کریں گے کس پر؟ مبتدئہ پہ، یعنی یہ تمییز کی طرف رجوع کرے گی کون؟ ایک مبتدئہ، دوسری مضطربہ۔ مضطربہ کسے کہتے ہیں؟ وہی مضطربہ من، اس عورت کو کہتے ہیں نسیت عادتہا، جو اپنی عادت بھلا چکی ہے۔ مشاہد حافظہ اس کا کبھی ہے ہی نہیں، صبح کو کیا کھایا تھا وہ بھی ابھی یاد نہیں ہے، تو ماہواری تو مہینے میں 1 مرتبہ آتی ہے۔ من نسیت عادتہا، یہ وہ عورت ہے جو اپنی عادت بھول چکی ہے۔ کس لحاظ سے؟ وقتاً، اسے وقت بھی یاد نہیں ہے کہ کس تاریخ کو میں خاص دنوں میں ہوتی ہوں، او عددن، یا وقت یاد ہے لیکن عدد بھول گئی ہے، او معن، یا دونوں بھول گئی، وقت بھی بھول گئی عدد بھی بھول گئی۔ وربما اطلقت علی ذالک، اطلقت میں بیٹا ایک ضمیر جو مضطربہ کی طرف جا رہی ہے، کبھی کبھی استعمال کیا جاتا ہے مضطربہ کا لفظ علی ذالک، اس نسیان والی پر۔ ذالک کا اشارہ کہاں جائے گا؟ من نسیت پر۔ وہ علی، اور مضطربہ اسے کہتے ہیں تکرر لہا دمو، جس کو بار بار خون آتا ہے، ما عدم استقرار العادت، اور اس کی کوئی عادت بھی پکی نہیں ہوئی 4 دن یا 5 دن کی۔ بس گویا کہ مضطربہ کی 2 تعریف ہو گئی۔ ایک مضطربہ اسے کہتے ہیں جو اپنے وقت کو یا عدد کو یا دونوں کو بھول جائے، ٹھیک۔ دوسرا مضطربہ کسے کہتے ہیں؟ اس عورت کو کہتے ہیں جسے بار بار خون آئے اور اس کے حیض کی مدت اور وقت معین نہیں ہوا۔ وربما اطلقت، بیٹا اطلقت میں ہی کی ضمیر مستتر جو مضطربہ کی طرف جا رہی ہے، اور استعمال کیا جاتا ہے مضطربہ کو علی ذالک، من نسیت پر، و علی من، اور اس عورت پر تکرر لہا الدم، جس کو خون بار بار آتا ہے، ما عدم استقرار العادت، اور ابھی اس کی عادت پکی نہیں ہوئی ہے۔ وتختص المبتدئۃ علی ھذا، بھائی مخصوص ہو جائے گی مبتدیہ علی ھذا، یہ جو آپ نے بات کی کون سی کہ مضطربہ تکرار والی کو بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بے من رأت ہو اول مرتن، پھر مبتدیہ ہم اس کو کہیں گے جس نے پہلی مرتبہ خون دیکھا ہو، والاول اشہر، لیکن پہلی جو مضطربہ کی تفسیر ہے نا وہ زیادہ مشہور ہے۔ پہلی کون سی تفسیر ہم نے کی مشاہد؟ نسیت۔ مضطربہ کی کتنی تعریفیں ہو گئی؟ 2 نا، کہتے ہیں نسیت والی زیادہ مشہور ہے، تکرر والی کم ہے۔ وتظہر فائدۃ الاختلاف، کہتے ہیں یہ جو آپ نے مضطربہ کی 2 تفسیریں کی، ایک آپ نے کہا مضطربہ اس عورت کو کہتے ہیں جو بھول جائے،
دوسرا آپ نے کہا کہ مضطربہ اس سے کہتے ہیں جسے خون بار بار آئے، ٹھیک ہے، اس کا فائدہ کہاں ظاہر ہوتا ہے؟ فرماتے پھر رجوع ذات القسم ثانی، بھائی یہ جو دوسرے قسم والی عورت ہے کون سی؟ جو عدد اور وقت میں پریشان ہوتی ہے مبتدعہ میں سے، الی عادت اہلہا، یہ رجوع کرے گی اپنے رشتہ دار عورتوں کی طرف، وہ عدم ہی، اور اگر ہم جو ہے کیا ہے جناب کہیں گے کہ قسم ثانی بھی جو ہے کیا ہے مبتدعہ مضطربہ پر فٹ ہوتی ہے، پھر یہ رجوع نہیں کرے گی قسم ثانی، یعنی تکرار والی کو بھی اگر کہیں تو پھر یہ اپنے رشتہ دار کی طرف رجوع نہیں کرے گی۔ وہ فقدہی، بھائی فقدہی کی ضمیر جائے گی تمییز کی طرف، اگر کسی عورت کو خون تو آتا ہے لیکن اس میں وہ نشانیاں نہیں ہیں جس کی وجہ سے پہچان سکے، ٹھیک، بین اتحد الدم، بھائی خون ایک جیسا ہے، اتحد واحد ہے، واحد ہے نا ایک جیسا ہے، المتجاوز وہ خون جو 10 دن سے بڑھ گیا، لونن و صفتن، رنگ بھی اس کا ایک جیسا ہے، صفت یعنی اس کا کیا ہے بو وغیرہ بھی ایک جیسی ہے، اب اختلف یا نہیں مختلف تو ہے، مثلا پہلے دن والے میں بدبو زیادہ ہے، دوسرے دن والے کا پھر رنگ جو ہے کیا کالا ہے، بدبو نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہوگا، ٹھیک ہے، وَلَمْ تَحْصُلْ شُرُوطُ التَّمْيِيزِ، اور اس خون میں تمیز والی شروط نہ ہو، تَأْخُذُ الْمُبْتَدِئَةُ، تو وہ عورت جو پہلے دن خون دیکھتی ہے وہ لے گی کس کو؟ عادت اہلہا، اپنے رشتہ دار عورتوں کی عادت کو، وَأَقَارِبِهَا مِنَ الطَّرَفَيْنِ، اور اس عورت کے جو رشتہ دار دونوں طرف سے، ماں باپ کی طرف سے، او احدہما، یا صرف ایک طرف کو بھی لینا چاہے تو سکندر لے سکے، عورت کی بہن یہ اس کی ماں کی طرف سے رشتہ دار ہے یا باپ کی طرف سے؟ ہاں دونوں طرف سے، ماں کی طرف سے بھی رشتہ دار ہے، باپ کی طرف سے بھی رشتہ دار ہے، ٹھیک ہے، والامہ پھپھی یہ صرف باپ کی طرف سے ہے، والخالہ یہ صرف ماں کی طرف سے ہے، وہ بنات ہند بہن کی بچی یہ دونوں طرف سے ہے، پھپھی کی بچی یہ باپ کی طرف سے ہے، ٹھیک ہے، خالہ کی بچی یہ ماں کی طرف سے ہے، فَإِنْ اخْتَلَفْنَ فِي الْعَادَةِ، مشاہد اگر رشتہ دار عورتوں کی عادت مختلف ہو، بھائی پھپھی کو 3 دن ماہواری آتی ہے، خالہ کو 5 دن آتی ہے، پھر خالہ کی بیٹی کو 7 دن آتی ہے، ٹھیک ہے، وَإِنْ غَلَبَ بَعْضُهُنَّ، اگرچہ بعض غالب ہے، مثلا اس کی 10 رشتہ دار عورتیں ہیں، 10 میں سے 8 عورتوں کو 4 دن حیض آتا ہے، 2 عورتوں کو 6 دن آتا ہے، پھر بھی اختلاف تو ہو گیا نا، پھر کیا کرے گی؟ فَأَقْرَانُهَا، تو یہ پھر اپنے جو ہے کیا ہے ہم عمر لڑکیوں کی طرف رجوع کرے گی، وَهُنَّ، یہ اقران کسے کہتے ہیں؟ من قاربها فی السن، وہ لڑکیاں ہیں جو اس لڑکی کے عمر کے لحاظ سے قریب ہیں، قریب ہیں کا مطلب کیا ہے؟ مثلا اس کی عمر 12 سال ہے، اس کی 13، تو یہ بھی قریب ہے، اس کی 12 سال عمر ہے، اس کی 11.5 سال، تو بھی قریب ہیں۔ وَأَعْتَبَرَ الْمُصَنِّفُ فِي كُتُبِ ثَلَاثَةٍ، مصنف صاحب نے اپنے تینوں کتابوں میں معتبر سمجھا، کون سی؟ ذکرہ، بیان، دروس، فیہن، کہا کہ یہ ہم عمر لڑکیوں میں اور اس عورت میں معتبر ہے، وفی الاہل، اور رشتہ دار میں اتحاد البلد، سب کے شہر ایک ہو، بھائی توجہ، اگر ایک بہن اس کی رہتی ہے خیرپور میں، یہ خود بھی خیرپور میں رہتی ہے، دوسری بہن رہتی ہے بلتستان گلگت میں جہاں برف باری ہوتی ہے، تو جہاں برف باری ہوتی ہے وہاں موسم ٹھنڈی ہوتی ہے، تو وہاں ماہواری کے دن بھی اس ٹھنڈک کی وجہ سے آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، جہاں یہ لڑکی رہ رہی ہے وہاں کی رشتہ دار اور وہاں کی ہم عمر لڑکیوں کو جو ہے مد نظر رکھنا ہوگا، شہر مختلف ہو جائے تو پھر وہ رشتہ دار یا ہم عمر لڑکیوں کی طرف رجوع نہیں کرے گی، اختلاف الامزجت، اس لیے کہ مزاج مختلف ہو جاتے ہیں بے اختلاف البلد، شہر کے تبدیل ہونے سے، واعتبر فی ذکر ایضاً، اور مصنف صاحب نے کتاب ذکرہ میں اس چیز کو بھی معتبر سمجھائے، بھی کو کیوں کہا؟ یعنی جیسے شہر کا ایک ہونا معتبر ہے، اسی طریقے سے یہ بھی معتبر ہے کیا کہ الرجوع الی الاکثر، کہ اکثر عورتوں کی طرف رجوع کرے گی، ان ذل اختلاف، اگر رشتہ دار عورتوں میں اختلاف ہے، بھائی 10 میں سے 8 کا عدد ایک جیسا ہے، 2 کا عدد الگ ہے، تو 2 کو مد نظر نہیں رکھے گی، 8 کی طرف یہ رجوع کرے گی۔
وہ اجود. شہید ثانی فرماتے ہیں یہ جو اکثر والی بات کہی گئی ہے یہ مشاہد صاحب کیا ہے اچھی بات ہے. وَإِنَّمَا اعتبر فی الاقران الفقدان. بتحقیق مصنف صاحب نے اقران میں فقدان کا لفظ کہا، یعنی اگر رشتہ دار عورتیں نہ ہوں. بھائی یہ کہاں کہا ہے؟ یہ ہم عمر، یہ اوپر نہیں کہا، نیچے مشاہد کہیں گے. ٹھیک ہے. وَإِنَّمَا اعتبر فی الاقران الفقدان دون الاہل. رشتہ داروں میں فقدان نہیں کہا ہوں. کیوں سکندر؟ بھائی جس ماں نے اس کو پیدا کیا وہ تو تھی نا. چلیں بہن نہیں ہوگی، ماں تو ہوگی نا. ماں ہوگی تو پھر نانی بھی ہوگی، باپ ہے تو پھر دادی بھی ہوگی. رشتہ دار عورتیں ہونا ممکن ہے، لیکن ممکن ہے ہم عمر نہ ہو. یعنی اس سال گاؤں میں سب لڑکے پیدا ہوئے، یہ ایک لڑکی پیدا ہوئی، تو ہم عمر لڑکیوں کا عدم موجودگی ہو سکتی ہے، لیکن رشتہ داروں کی عدم موجودگی نہیں ہو سکتی. یہ پرانے زمانے کی بات ہے. اب بمباری کا زمانہ ہو گیا، اب اپنوں بھی جو ہے کیا اپنی بھی سب ہو سکتا ہے کہ ختم ہو جائیں. مثلا یمن پہ خبیث سعودی نے کوئی بمباری کی، پورا کا پورا خاندان، پورا کا پورا گاؤں تباہ ہو گیا. ایک دودھ پینے والی بچی بچ گئی. ٹھیک، اللہ نے اسے بچا لیا، اور وہ جب بڑی ہوگی تو پھر اس کا کوئی بھی رشتہ دار نہیں ہے. دون الگ امکان ہی کی ضمیر بیٹھا جائے گی فقدان کی طرف، اس لیے کہ یہ فقدان ممکن ہے فیہن ہم عمر لڑکیوں میں، دونہن کی ضمیر جائے گی اہل، لیکن رشتہ داروں میں یہ ممکن نہیں ہے. اذ لا اقل من الام، اس لیے کہ کم از کم ماں تو ہوتی ہے نا. ولیکن قد یتفق الفقدان، ہاں کبھی کبھی رشتہ داروں میں بھی فقدان ہو جاتا ہے. سکندر صاحب کیسے؟ بے موتہن، سب رشتہ دار عورتیں مر جاتی ہیں. وعدم العلم بعادتہن، اس زمانے میں ڈائریاں تو نہیں لکھتی تھیں، ٹھیک ہے، کہ پتہ چلے کہ اس کو کب ماہواری آتی تھی. فلذا عبر فی غیر لمہ بالفقدان، اس لیے لمہ کے علاوہ دوسرے کتابوں میں سکندر صرف اقران کے فقدان کی بات نہیں کی، بلکہ اس میں مشاہدے کا فَإِن فَقَدْنَا، یعنی اگر رشتہ دار بھی فاقد ہوں اور ہم عمر بھی نہ ہوں. وَالْاِخْتِلَافُ فِيهِمَا، اور یہ کہا ہے اور اگر اختلاف ہو کس میں؟ اہل میں اور اقران میں، تو پھر یہ عورت کیسے ہو جائے گی؟ فَإِن فَقَدْنَا الْاقران، اگر پڑھے بس کہہ رہے گا. صلی اللہ علیہ محمد و آلہ محمد. ایک صفحہ ہوا.